میں بڑا مشکور ہوں گا آپ کا اگر آپ ایک پوری قائد اعظم کی زندگی میں اس کی تقاریر میں ایک دفعہ بھی لفظ سیکولر نکال سکیں. دس از اے ویری اوپن چیلنج ٹو یو آل. ایک کسی تقریر میں قائد اعظم کی تقریر میں لفظ سیکولر آپ نکال آپ نہیں نکال سکتے. قائد اعظم had to do nothing with secular. نمبر 1 ہولی ہاکس میں اور دوسرے میں جو سیکولرزم کے مصنف تھے ان کا ایک قول ہے بڑا مشہور قول ہے جو سیکولرزم کو ڈیفائن کرتا ہے کہ where there is sea there is no land, where there is land there is no sea. کہ جہاں سمندر ہے وہاں خشکی نہیں ہے, جہاں خشکی ہے وہاں سمندر نہیں ہے. سیکولرزم کی اس ڈیفینیشن کا مطلب ہے where there is secularism there is no religion, where there is religion there is no secularism. So قائد اعظم was basically a religious person. اس کی مثال ہے. جب وہ مرنے پہ آیا کسی نے پوچھا قائد اعظم اتنی محنت کیوں کرتے ہو, جان ہار رہے ہو, مر رہے ہو, پھیپھڑے رہ گئے ہیں, اتنی محنت. کہتا ہے just because of one thing کہ if ever I go to God he should tell me well done Mr. Jinnah. اتنا سادہ اتنا خوبصورت فیتھ میں نے پاکستان میں کسی اور کا نہیں ہے کہ جب میں مر جاؤں اور میں خدا کے حضور جاؤں تو میری خواہش ہے کہ خدا اتنا کہہ دے well done Mr. Jinnah. یہ نہیں کہ اردو میں نہیں کہ انگریزی اس وقت بھی چل رہی ہے, اس وقت بھی انگریزی, مگر نیت دیکھو کیا ہے پاکستان میں کہ well done Mr. Jinnah. کہ میں جاؤں اور کہوں ایک کام ہے اللہ تو نے مجھے دیا تھا میں نے کر دیا ہے تو مجھے اتنا خدا کہہ دے well done Mr. Jinnah. خادم حضرات قائد اعظم کہ کوئی بھی ہم سیکولر کی قسط نہیں لگا سکتے. موسٹلی ایک سیکولر آنیسٹی کے تصور آئے, دوسرے آئے. Why was specially قائد اعظم chosen؟ بڑے بڑا وکیل مسلمان موجود تھا, بہت بڑے علماء تو ایسے ایسے موجود تھے کہ بقول ان کے خود ہماری درسگاہوں کے چوکیدار بھی ولی اللہ ہیں, قطب الاقطاب ہیں. ان مدرسوں کو کیا ہوا تھا؟ سب سے بڑے مدرسے کے دعوی کو علامہ اقبال آگ کی طرح پڑھا, آگ کی طرح کہ سرود بر سر منبر کہ ملت از وطن است چه بے خبر ز مقام محمد عربی است. آخر میں کہا بے مصطفیٰ بے رسا خویش را کے دی ہماست اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہابی است. یعنی اوورال اقبال نے اس تمام مذہب کو بو لہب قرار دیا جس کا آخری سرا جو ہے جناب رسالت مآب سے نہیں ملتا. اب look at him. اقبال یہ لوگ ان کو آپ بظاہر جو کہہ لو, ایک طوفان چڑھا ہوا تھا جدت کا, ایک ٹرانزیشن میں گزرتا ہوا اسلام تھا جس کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی, جس کے مذہبی لوگ صرف ضد اور انا سے تمام علم کو نفی کر رہے تھے. جو بھی تھا علم پرفیکٹ نہیں تھا, یورپ کا کمتر تھا, کمزور تھا, ابھی آغاز میں تھا, مگر اس کو اس طرح رجسٹ کر رہے تھے کہ یہ وہ سرے سے انسانی تھنکنگ کی شاخ بھی نہیں ہے. اگر اس طرح سیکولرزم کبھی ایگزسٹ, حتیٰ کہ بعض اتنے نادان دوست تھے جدیدیت کے کہ سر سید احمد خان جیسے شخص نے لکھا کہ سورہ دخان کی تفسیر یہ ہے کہ جارج اسٹیفنسن نے جو وہ اسٹیم انجن بنا لی. یہ بہت بڑے لوگ ہیں, آپ نے نام سنے, تعریف و توصیف کے ساتھ سنے, مگر جو اس وقت زور چڑھا ہوا تھا کہ سائنس اور امیر قومیں اور اس کی وجہ سے ان کا عزت پانا مسلمانوں کے لیے ایک مستقل تانا بن گیا تھا. وہ عین اس وقت جو بڑا مسلمان ہوتا دہریہ ہو جاتا, حتیٰ کہ اتنی لمبی معزز ترین خوبصورت ترین داڑھی رکھنے والے مولانا عبد الماجد دریابادی بھی پہلے دہریہ ہو گئے, بعد میں لوٹ کیوں آئے؟ ایک ایسے مسلمان کی وجہ سے جس کی پاکیزگی بھی مشتبہ تھی, جو سادہ سا تھا, مگر فرق کیا تھا کہ وہ پی ایچ ڈی کر کے واپس آ کے اسلام کی بات کر رہا. یہ اقبال تھا. اگر کوئی اس وقت کا مجدد ہو سکتا ہے
تو وہ اقبال ہو سکتا کہ اعلیٰ ترین تعلیم و تربیت کے باوجود وہ واپس آ کے وہ جدیدیت کی بات نہیں کر رہا تھا. وہ آپ کو وہ ٹرانزیشن کا سب سے بڑا فلاسفر تھا، دانشور. یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری. وہ اس تہذیب حاضر کے ان نقائص کو جانتا تھا جو مسلم امہ پر پڑھ رہے ہیں. ہم پہ نہیں خالی پڑے، پورے مڈل ایسٹ تو ابھی تک اسی چکر میں. آپ کو تو بات ہی نہیں سنتا، امریکہ اور برطانیہ کے علاوہ تو بات ہی نہیں سنتا. وہ ایک طرف آپ کو حرمین اور شریفین میں درس دے رہے ہوتے ہیں پرانے اسلام کے، اور آپ امریکہ اور برطانیہ سے جدید سبق لے رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھ کتنے گہرے تعصبات ہوتے ہیں، کتنا گہرا جھوٹ کا اثر ہوتا ہے. اب وہ نہیں رہے ہیں. اب آئیڈیاز کی میکنگ میں اور لیڈ کرنے میں اب امریکہ کہیں نہیں ہے. مگر ایک بات سن لیجیے، کبھی کوئی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس وقت کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں شیکسپیئر کا ذکر نہ. انگریزی میں ایم اے تو میں نے کیا سن 60 میں، اور ہم لوگ شیکسپیئر کو بدترین شاعر سمجھتے. فرینک، ایک دو جملوں کے سوا ہمیں پتا تھا کہ جان مارلو اس سے بڑا شاعر ہے، اس سے بڑا ڈرامٹسٹ ہے. مگر چونکہ حکومت کے ساتھ شیکسپیرین وابستگی تھی، ہی واز دی سمبل آف دا برٹش امپیریلزم، اس لیے کوئی شخص آپ کو مشکل سے اس وقت نظر آتا ہے جس کا تکیہ کلام شیکسپیئر نہ ہو. ایز فار ایز لینگویج از کنسرنڈ خواتین و حضرات، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 200 سال میں لینگویجز کتنی بدلتی ہیں. فورٹ ولیم سے لے کر اب تک کی اردو زبان میں کیا فرق آیا؟ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج یکتل جیا جائے نا. قطب شاہ ولی دکنی کا شعر ہے جو پہلا شاعر ہے اردو کا، کہ پیا باج پیالہ پیا جائے نا، پیا باج یکتل جیا جائے نا. اور ولی دکنی جو سب سے خوبصورت شعر لکھا، شب وصلت میں دل بر سوں ولی جی بات کہوے ہیں. شب وصلت میں دل بر سوں ولی جی بات کہوے ہیں. سوال آہستہ آہستہ، جواب آہستہ آہستہ. اس وقت یہ لینگویج چڑھتی چڑھتی آپ کی اس ماڈرن لینگویج کو چڑھ رہی تھی. انگریزی کا کیا حال تھا؟ چوسر واز دی فاؤنڈر آف دی ماڈرن انگلش. ہے میرا دعویٰ اس وقت بھی میں بول دوں تو ایک آدھ کوئی ہوگا کوئی انگریزی کا طالب علم، شاید اس کو مطلب پتہ لگا، آپ کو نہیں پتہ لگا. یہ 16ویں صدی کی ماڈرن انگلش ہے. وان دٹ اپریل ود شوری سٹے دا ڈرفٹ آف مارچ ہیتھ مار پرسٹ دا رٹے اینڈ بیٹھڈ ایوری ان سوش لکور of which were two engendered is the floor. 4 مصرے میں بولے ہیں، ایک لفظ آپ کو سمجھ آیا؟ یہ ماڈرن انگلش تھی. آپ کی انگریزی کا وہاں کی انگریزی دیکھ لیں، یا لنگوسٹس کے اسپیشلسٹ بھی موجود ہوں. تو اگر 200 برس میں یہ لینگویج یہاں پہنچ سکتی ہے، اب کیا حال ہے انگریزی کا؟ امریکن انگریزی میں کیا ہے؟ 15 ناقص ورڈ ایک فکرے میں سموئے ہوتے ہیں. انگریزی کو پوری بولتے ہی نہیں ہیں، ایک بولتے ہیں اس پہ انتہائی واحیات 4 لفظ بیچ میں ٹوٹے لگا کے فکرہ پورا کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس امریکن لینگویج. وہ نہ بندہ بچوں کو سنا سکتا ہے، نہ عورتوں کو سنا سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو. پہلی حیا تو اپنے آپ کو آتی ہے نہ ہم خود سنا سکتے ہیں. کیا بکواس ہے یار، یہ کوئی لینگویج ہے؟ یہ زبان ہے، ہمیں اس کو آگے بھیجنا ہے. اب میرے 40 کزنز آ رہے ہیں اوپر سے، چھوٹے چھوٹے ہیں بڑے بھی ہیں ان میں. اب پہلے ان کا ایک فکرہ سننے سے پہلے مجھے پونا فکرہ کاٹنا پڑتا ہے جو گالیوں پہ مشتمل ہوتا ہے. کہا کیا ہے؟ بہت زیادہ ہی تو ہم ان کو الو کا بٹھا کہہ رہے ہیں، جاہل کہہ رہے ہیں. اب وہ لفظ تو نہیں نا بولے جاتے جو ہم انگریزی زبان کے روزمرہ محاورے میں شامل ہیں. سو نیچرلی جب انسان اب قرآن شریف کو دیکھو، عجیب و غریب ہی کتاب ہے. 1500 برس پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا، آج بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل بھی اسے لوگ آسانی سے سمجھ، آج بھی لوگ آسانی.
تو کلاسیک جو ہر زمانے کا کلاسیک ہوتا ہے، مجھے سوال نہیں آتا پاکستان کے اسلامی اور ہاں جی، تو پاکستان کی بات یہ کہ دیکھو یار، ایک تعصب کی بات یہ ہے، یہ خدا کا قانون ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہر 100 برس میں تمہیں ایک بڑا بندہ دے دوں گا دین کے لحاظ سے۔ اس نے میرے رسول نے کہا کہ وہ مجدد ہوگا، وہ پچھلے دین کی خرابیوں کی اصلاح کرے گا، عصر حاضر میں آپ کو اس کے قیمتی اشارات دے دے گا، فیوچر میں آپ کی راہ متعین کر دے گا۔ یہ ہے مجدد کی تعریف، کہ وہ پچھلے زمانے کو کھنگالتا ہے، جو رتب و یابس مذہب میں شامل ہو جائے اسے نکال دیتا ہے، پھر دور حاضر میں وہ راہ متعین کرتا ہے کہ یہی راہ اعتدال ہے، اصحاب رسول ہے۔ پھر آگے چل کے وہ آپ کو اشارہ دیتا ہے ہاؤ ٹو بیہیو ان دی فیوچر سینچری۔ یہ ہے مجدد کا کام۔ اب جب پاکستان بن رہا تھا خواتین و حضرات، اب مناسب دیکھو نا، یہ دیکھو مولوی احمد اللہ کی جنگ ہوگی اگر قائد اعظم میں، اس کی اپنی ہوگی، مگر جو نتائج اللہ نے بندوں کے ذریعے پیدا کیے ان پہ نظر رکھو۔ اس نے اپنے نزدیک سب سے قیمتی انسان جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح کو پایا، محمد علی کو پایا۔ وہ کیوں پایا؟ کہ اس نے ایک دن بھی منت غیر قبول نہیں کی۔ ایسا متوکل اور کون ہوگا؟ اس کو برٹش کہتا رہا یہ کر لے تجھے میجسٹری، اس نے کہا نہیں، جتنے تو مجھے تنخواہ آفر کر رہا ہے میں ایک دن کی محنت سے بنا لوں گا۔ 10 میل وہ سڑکوں پہ بالکل پیدل چلا رہا ہے، رلتا گیا ہے سارا، بھوکا مرا، ایک دن اس نے منت غیر قبول نہیں کی۔ جب بھی مسلمانوں نے اپنے نمائندہ چنا، مذہب کی وکالت کے قائد اعظم کو چنا، مگر بظاہر وہ سیکولر آپ کو لگتا تھا، بظاہر وہ موڈی سا بندہ تھا، خدا کے سوا وہ کسی چیز سے نہ مغلوب تھا نہ منسوب تھا۔ جوانی میں اس نے بھی وہی کیا جو باقی مسلمان کرتے تھے، شادی وادی کر لی پارسی لڑکی سے، غیرت کا یہ مظاہرہ کیا کہ جب لڑکی نے اس کی مرضی کے خلاف، اس نے کہا ساری زندگی اب میں تیری شکل نہیں دیکھوں گا، اب فرق اسلام کا پڑ گیا۔ تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جی ہم مسلمان تو بظاہر سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، مگر کون کس جگہ اسلام کے لیے غیرت کھاتا ہے، خدا کے لیے کھاتا ہے، رسول کے لیے کھاتا ہے۔ کیا اقتدار چھوڑ دیتا ہے کوئی خدا اور رسول؟ کیا اپنے مقاصد کی تکمیل کو پسماندہ کر دیتا ہے خدا اور رسول کے لیے؟ یہ وہ کمٹمنٹ کی تھی جس کے تحت وہ اٹھایا گیا، مگر ایسا بندہ 100 سال میں صرف ایک نصیب ہوتا ہے۔ 30 برس اور رہ گئے ہیں، صبر کرو، انشاءاللہ کوئی اور قائد اعظم آ جائے گا۔ ان 100 سالوں میں نہیں آ سکتا، یہ اصول ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پوئٹری میں اصول ہے، پالیٹکس میں اصول ہے، پاور میں اصول ہے۔ اس طرح نہیں لوگ پیدا ہو جاتے ہر دوسرے دن تمہیں نعم البدل مل جائے کسی بڑے آدمی کا، ایسے نہیں ہوتا، آرزو کرنی پڑتی ہے۔ وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا کہ مہدی کب آئیں گے؟ انہوں نے کہا جب مسلمان سارے اس عورت کی ہو جائیں گے جو شب زفاف میں گھبرائی بیٹھی ہے اور اپنے خاوند کا انتظار کر رہی ہے جس کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور تمام تر آرزو اور خواہش سے کہ اللہ اور نیک آدمی نکلے، اچھا آدمی نکلے، میرے عاقد اچھا نکلے۔ جب تمہارا حال یہ ہو جائے گا نا پھر مہدی آئیں گے، اتنی جلدی نہیں آتے۔ سیکنڈ لاسٹ کوسچن ہے اور کرنٹ